السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ کل جو ہم نے حدیث مبارک پڑھی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ آج کی جو حدیث مبارک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر۔ آپ نے فرمایا الغنا غنى النفس۔ مختصر سی حدیث ہے، صرف 3 لفظوں پر مشتمل یہ حدیث مبارک ہے۔ الغنا غنى النفس، 3 لفظوں پر یہ چھوٹی سی حدیث ہے۔ میں 2-4 مرتبہ اس کو دہرا لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو یہ حدیث مبارک ذہن نشین ہو جائے۔ الغنا غنى النفس، الغنا غنى النفس، الغنا غنى النفس۔ ترجمہ اور مطلب اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مالداری وہ دل کی مالداری ہے، حقیقی مالداری وہ دل کی مالداری ہے۔ منشا اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک شخص بہت بڑا صاحب مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری دولت سے بہت نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن مالدار ہونے کے باوجود اور صاحب مال ہونے کے باوجود اس کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، دل جو ہے سخی نہیں ہوتا ہے، اور خرچ کرنے کی اس کے مزاج کے اندر کوئی عادت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص در حقیقت یہ مالدار نہیں کہلائے گا بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا حقیقی مالداری وہ دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں کہ وہ بہت زیادہ صاحب ثروت تو نہیں ہوتے ہیں، صاحب مال تو نہیں ہوتے ہیں، دولت کی فراوانی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے دل بڑے سخی ہوتے ہیں، جذبہ خرچ کرنے کا بہت ہوتا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر پیسہ نہ ہو تو پیسے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جسمانی، ذہنی اور علمی اور دیگر صلاحیتیں جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر آپ کے پاس پیسوں کی اور دولت کی بہت زیادہ فراوانی نہیں تھی، ہمیشہ زیادہ تر جو ہے آپ کے پاس فقر ہی کا معاملہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کان اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے انسانوں میں، پوری انسانیت میں اور پورے صحابہ میں آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ کی سخاوت وہ اپنوں کو بھی پہنچتی تھی اور غیروں کو اور پرایوں کو بھی پہنچتی تھی۔ مسلمانوں پر بھی سخاوت آپ فرمایا کرتے تھے اور غیر مسلموں پر بھی آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سخت آندھی ہوتی ہے اور آندھی آنے کی صورت میں ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تو اسی طرح آپ کی سخاوت کا حال تھا کہ جب آپ کی سخاوت جاری ہوا کرتی تھی تو جو بھی سامنے ہوتا وہ اس سے مستفید ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخاوت کا حال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ان کے دسترخوان پر ایک وقت میں کئی لوگ کھانا کھایا کرتے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر ایک وقت میں سینکڑوں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مالداری یہ دل کی مالداری ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خرچ کیا کرتے تھے وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی کہ مالداری اصل دل سے ہے، پیسوں سے نہیں ہے، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ مال کے خرچ کرنے کی صورت میں مال اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا گیا ہے تو وہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھنا ہی ہے، اس کو بڑھنا ہی ہے۔
اس لیے وہ دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر سے 3 الفاظ ہے، ان احادیث مبارک کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اگر مال ظاہری طور پر نہیں ہے تو اگر اللہ نے آپ کو کچھ ذہنی، علمی، فکری، جسمانی کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہے تو ان صلاحیتوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا مالدار ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا ہے لیکن وہ کسی مالدار شخص کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرواتا ہے تو یہ بھی خرچ کرنے والوں ہی کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ بہرحال حدیث مبارک کے الفاظ ہے، میں 2-3 مرتبہ پھر دہرا لیتا ہوں، آپ یاد فرمائیں۔ الغنا غنا النفس، الغنا غنا النفس، الغنا غنا النفس۔ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔